معتبر تاریخ ہی انسان کو آنے والے وقتوں کے لیے تحقیق کا راستہ بتاتی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے ہفتہ وار پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں، خدا کی حفاظت، سلامتی اور اس کی پناہ میں ہوں۔ پیارے ناظرین، دوستوں اور عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ بالخصوص عالم اسلام اور عالم مسیحیت کے ان مسائل کو اجاگر کیا جائے جو کہ آپس میں اختلافات کی وجہ بنتے ہیں، جن کے اوپر بہت ہی تنقیدی بحث بھی ہوتی ہے اور بہت سے موقعوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک ایسے ہی موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے، موضوع بحث لائیں گے جو کہ انتہائی شاندار ہے، اور میں شاید یقین کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو، یا بہت کم سنا ہو، یا بہت کم ناظرین نے اس موضوع کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہو۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ تذکرہ ہے چند مسیحی ایمانداروں کا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چند مسیحی نوجوانوں کا تذکرہ ہے جسے قرآن شریف نے اپنے اندر کوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن نہ صرف ہم قرآن شریف کی آیات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ ہم مسیحی تاریخ اور پھر اسلامی تاریخ، احادیث اور اقوال کی مناسبت سے بھی اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو چند مسیحی نوجوانوں کا تذکرہ ہے، اس کو قرآن نے اصحاب کہف کہا ہے۔ یعنی جس بھی مسلمان عالم سے یا کسی ایسے شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی، جب آپ اس کو پوچھیں گے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، کیا سٹوری ہے قرآن شریف کے اندر، تو تقریباً جو صاحب علم ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ اور اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ قرآن شریف کی سورہ نمبر 18 کے اندر ہے، اور اس سورت کا نام بھی الکہف ہے۔ اور اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سورہ الکہف کے اندر، جو کہ 18ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اس کے اندر جن چند مسیحی نوجوانوں کا، ایمانداروں کا اور یسوع المسیح کے عشاق کا، محبت کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے، وہ آپ عمومی طور پر سنتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم آئیں قرآن شریف کی ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں سورہ الکہف میں، جہاں پر یہ بیان ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تشریحات کے اندر اور اس کی وضاحت کے اندر بھی جائیں گے۔ لیکن پہلے میں قرآن شریف میں سے سورہ نمبر 18 ہے، اور اس کا جو نام ہے الکہف ہے، اور اس کا جو انگلش ترجمہ ہے، اسے انگلش میں دا کیو، یعنی غار کا واقعہ جس کے اندر ہے، وہ بیان ہوا ہے۔ تو میں اس کا جو حوالہ ہے وہ آغاز کر رہا ہوں اس کی 9ویں آیت کے اندر سے۔ سورہ الکہف، دا کیو، 18ویں سورہ ہے، اور اس کی 9ویں آیت سے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ تو تھوڑا سا بیان کر دوں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے، یعنی اصحاب الکہف والرقیم کا لفظ ہے، یعنی اصحاب کہف کون ہیں؟
اور قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ کیا ہماری نشانیوں میں عجیب تھے، یعنی ان کا قصہ بڑا مسٹیریس ہے، بڑا عجیب تر ہے۔ اور آگے قرآن بیان کر رہا ہے جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔ یعنی چند یسوع مسیح کے، حضور المسیح کے ماننے والے، ایمان رکھنے والے چند نوجوان ہیں، اور وہ ایک غار کے اندر جاتے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کو سلائے رکھا، یعنی وہ غار کے اندر جاتے ہیں اور قرآن شریف بیان کر رہا ہے کہ پھر ان کے اوپر ہم نے نیند کا اور کانوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا تاکہ وہ سوئے رہیں، پھر ان کو جگایا، ہم نے، یعنی اس کو ہم نے ریزوریکٹ کیا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اوپر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے؟ اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ان سے کنارہ کر لیا تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان کو مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے۔ یعنی جب سورج جو ہے وہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو ان کی قبر کو خدا کی ذات جو ہے وہ اس گرمی سے، حدت سے بچا لیتی ہے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کو خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، یعنی اس غار کے اندر ایسے لگا کہ وہ جاگ رہے ہیں بلکہ وہ سوتے ہیں، اور ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، یعنی خدا اپنی قدرت سے ان کو ان کے پہلوؤں کے بل میں تبدیلی پیدا کرتا، کبھی اس سائیڈ میں کبھی اس سائیڈ میں۔ اور پھر ان نوجوانوں کے ساتھ ان کے کتے کا ذکر ہے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں، یعنی وہ غار میں چلے گئے، لمبی نیند ہوگی اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جب جگایا تو کہنے لگے، ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار اس کو خوب جانتا ہے، تو تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ یعنی ان کے پاس پرانے وقت کا کوئی کرنسی تھی، سکہ تھا، درہم یا دینار تھا، وہ ان میں سے کہا گیا کہ شہر کو جائے اور پھر وہاں سے کھانا لے کر آئے اور کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اگر وہ دسترس پالیں تو تمہیں سنسار کر دیں، کیونکہ زمانہ تبدیل ہو چکا تھا اور وہ کئی سال وہاں سوئے رہے، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ یعنی اس واقعہ کا تعلق ریزوریکشن کے ساتھ ہے، قیامت کے ساتھ ہے کہ مردے جی اٹھیں گے۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملہ میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے
کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے، بعض لوگ اٹکل پچو سے کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یعنی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں، وہ بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ کتے کا جو ذکر ہے وہ بار بار آ رہا ہے، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا پروردگار ہی ان کے شمار یعنی ان کی گنتی سے واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کرنا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے، یعنی 309 سال، 9 سال اور 300 سال، اور ایز اے ٹوٹل 309 سال رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم سے کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور پھر آخریت میں لکھا ہے، اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں بھی پناہ نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک لمبی آیات کا میں نے اور طویل ایک حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اصحاب کہف، جس کا نام جو ہے ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور سورہ 18 جو ہے وہ الکہف کے نام سے منسوب ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کا توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو غور سے بات کو سنا ہے قرآن شریف کے حوالے کو، تو یہ ہے کہ چند نوجوان ہوتے ہیں اور وہ غار میں جاتے ہیں اور اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محفوظ رکھنا، اور پھر وہاں پر وہ ان کے اوپر لمبی نیند جو ہے وہ غالب کر دی جاتی ہے، اور جب سورج چڑھتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو ان کی قبر غار سے ادھر اور ادھر ہٹ کر وہ گزر جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر دھوپ نہ پڑے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ ان کی تعداد کا معاملہ ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں جو آپ نے بغور سنا تو بعض کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یعنی یا کے ساتھ ہے، اور پھر لکھ کر بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کے شمار سے واقف ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو زندگی دی جاتی ہے، یعنی وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ شہر میں سکہ لے کر جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کے متعلق لوگ کیا کہتے ہیں، اور پھر قرآن اینڈ کر رہا ہے کہ وہ اس غار میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 309 سال تک رہے، لیکن جب اس کے متعلق لوگوں سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا، تو 1 دن یا اس سے بھی کم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ونڈرفل سٹوری جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اس کا تاریخی جو حوالہ ہے وہ کیا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم نے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، یہ واقعہ بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب ہم ابھی تاریخ میں، تفسیر میں، حدیث میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بیان ملے گا، قرآن شریف میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ تمام جو نوجوان تھے یہ مسیحی ایماندار تھے، یہ جناب حضور سیدنا یسوع المسیح کے ماننے والے تھے۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسے بیان کر دیا جائے
کہ قرآن میں مسیحوں کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن شریف میں یہاں نہیں ہے، بلکہ مسیحوں کا نام لے کر ان کی عادات، ان کے مقام کو بیان کر کے قرآن نے کئی جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن چونکہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جانیں، اس لیے آپ کو اتنے ہی بتائیں گے کہ قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام الکہف ہے اور اس کا نمبر 18 ہے، انگلش میں اس کو دا کیو کہتے ہیں، لیکن آپ کو قصہ بہت کم لوگ سنائیں گے۔ لیکن پیارے عزیزو، میرے مسیحی بہن بھائیوں اور مسلمان بہن بھائیوں، کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم علم کی بات کو، اور خاص طور پہ جس بھی کسی مذہب کی کتاب ہو اس کی باتوں کو چھپائیں؟ یہ علمی خیانت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا، کہ لوگ کہیں گے کہ آج تو ہم مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اچھا نہیں سمجھتے، تو قرآن میں مسیحیوں کا ذکر ہے؟ یس، یہاں پر ہی ذکر نہیں ہے بلکہ اور بہت سی آیات کے اندر بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر مولوی صاحب سے یقیناً سوالات ہوں گے کہ آیا وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور ان کے کتے کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ بھی اتنی عمر ان کے ساتھ رہا۔ حالانکہ کتوں کی عمر اتنی نہیں ہوتی، انسانوں کی عمر تو چلو لمبی ہوتی ہے، اور پھر پچھلے زمانوں میں لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب ہم کتے کا ذکر پڑھتے ہیں کہ کلبہم، ان کے کتے کا بھی ذکر ہوا ہے، تو گویا کتا بھی 309 سال وہاں پر رہا، اور پھر وہ بھی مرا یا سو گیا، جیسے بھی قرآن نے کہا نیند کا غلبہ ڈال دیا گیا، اور پھر وہ بھی جی اٹھا۔ اور یاد رکھیے کہ جب اس طرح کی باتیں قرآن شریف سے بیان کی جائیں گی تو مولوی صاحب جو ہے وہ سوالات کا سامنا کریں گے، جو کہ وہ نہیں چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کو سچ کا پتہ چلے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دین مسیح کے ماننے والے، خداوند یسوع مسیح کے غلاموں کا، نوکروں کا، خادموں کا، مومنین کا تذکرہ قرآن شریف میں ہے، اور جو یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، زندگی اور قیامت تو میں ہوں، اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کے غلام جو ہیں وہ 309 سال تک قرآن شریف کے مطابق سوئے رہے، اور پھر وہ جی اٹھے، اور ان کا کتا بھی 309 سال تک سویا رہا اور پھر جی اٹھا ہے۔ اور یہ قیامت کا ثبوت ہے کہ جو یسوع المسیح نے فرمایا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ تاریخی طور پر بھی بیان کر دوں، دو تاریخیں، ایک کرسچن ہسٹری اور دوسرا جو ہے وہ اسلامک ہسٹری۔ اب جو کرسچن ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، یہ ایک رومن ایمپرر تھا، وہ شہنشاہ تھا، اور اس کا نام ہے ڈیسیس۔ اس کو مختلف جو ہے پروننسیشن میں پڑھا جاتا ہے، تو اس کا جو سپیلنگ ہے DECIUS، DCS بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اوکے، تو اس کے دور میں یہ واقعہ ہوا، اور اس کا جو دور بتایا جاتا ہے وہ 250 بعد از مسیح، جس کو AD ہم بولتے ہیں۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے کوئی 250 سال بعد اس کا دور تھا، اور اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رومن ایمپرر تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ مسیحیوں کو پرسیکیوٹ کرتا تھا، مسیحی لوگوں کو ستاتا تھا، انہیں ایذا اور تکلیف اور دکھ پہنچاتا تھا۔ اور پھر اس کے دور میں یہ ہوا، اور پھر وہ لوگ جو ہے اصحاب کہف، اور ان کو انگلش میں 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے، 7 سوئے ہوئے مقدس لوگوں کا تذکرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رومن ایمپرر تھا DCS، اس کا جو ہے تھا وہ 250 بعد از مسیح، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے ظلم سے، اس کی تکلیفوں سے تنگ آ کر وہ جو مقدسین تھے، جو مسیحی ایماندار تھے، نوجوان تھے، اور خداوند یسوع مسیح کے عاشق تھے، وہ کسی غار کے اندر چلے گئے، اور وہاں جا کر وہ چھپ جاتے ہیں، اور پھر خدا ان کو محفوظ کرتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور 250 سے لے کر، یہ میں کرسچن اور کیتھولک ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں، کوئی گویا پھر وہ 408 یا 450 میں وہ جی اٹھتے ہیں، یعنی یہ کوئی 200 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور وہ غار میں جو کس لیے گئے تھے
کہ رومی بادشاہ کے ڈر سے، اس کی ساری اس اظہار ثانی اور تکلیف کے ڈر سے، اب اسلامی تاریخ جو بتاتی ہے، وہ جو ڈیسیس میں نے بتایا ہے رومن ایمپرر، اس کا نام ڈی کے ساتھ اسلامی تاریخ بھی بتاتی ہے، اور ڈیسیس کہنے کے بجائے اسے وہ دقیانوس کہتے ہیں کہ وہ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس کے دور میں دین مسیح کے ماننے والے جناب حضور المسیح کے غلام تھے، اور آپ کی انجیل مقدس کے وسیلے سے برکت پانے والے لوگ تھے۔ ان کو جب حالات کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ایک غار میں جاتے ہیں، اور دیکھیے پیارے ناظرین، میرے پیارے دوستو، عزیزو، بہن بھائیو، خدا کی قدرت، عجیب ایک سائن اور ونڈر ہوا وہاں پر کہ وہ اس غار میں رہے، اور پھر وہ بعد میں جی اٹھتے ہیں۔ تو اسلامی تاریخ میں اس ڈیسیس کا نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے دقیانوس، اس رومی بادشاہ کا نام۔ اور یہ واقعہ جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو 284 میں 284 بعد از مسیح، یسوع مسیح کے یعنی 284 سال بعد یا 290 سال بعد کا واقعہ ہے، اور پھر جب وہ جی اٹھتے ہیں تو کب جی اٹھتے ہیں؟ 590 کے اندر، یعنی 590 کے اندر وہ جی اٹھتے ہیں۔ تو گویا پھر یہ کتنا بنتا ہے؟ اگر 284 بعد از مسیح میں اے ڈی میں یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ پھر وہ 300 سال رہے، 306 سال رہے، اور اگر ہم کہیں کہ وہ 290 اے ڈی میں جو ہے یہ واقعہ ہوا اور وہ 590 میں جی اٹھے تو گویا یہ 306 سال بنتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا آپ کو کہ قرآن شریف جو اس کی مدت بتاتا ہے وہ 309 سال۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور مسیحی نوجوان جو تھے، مقدس اور مومن تھے، ان کا تذکرہ سورہ نمبر 18 الکہف کے اندر موجود ہے، جس کو دا کیو کہا جاتا ہے۔ اور اس کو ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر، نہ صرف ان مسیحی نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا گیا بلکہ یاران غار، یعنی وہ 7 دوست جو تھے وہ وہاں پڑے ہوئے تھے، ایک ہی ایمان تھا، اور بادشاہ کے ڈر سے، دیکھیے کمال کیا ہے، یسوع مسیح کے غلاموں کی شان کیا ہے۔ اور آپ خدام یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میرے باپ کے گھر میں، روحانی باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے میں تمہیں کہہ دیتا، میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ زندگی اور قیامت تو میں ہوں، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں بلکہ زندہ رہتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہے نا یہ زبردست موضوع آج ہمارا، کہ اس کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا کہ قرآن شریف کے اندر مسیحی ایمانداروں کا کیا ہی شان کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے کہ وہ پھر جی اٹھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے قیامت کا جو تصور دیا، قیامت کا جو پریکٹیکل دیا، نہ صرف آپ نے بیان کیا بلکہ فرمایا زندگی اور قیامت تو میں ہوں، میں مر گیا تھا اب میں جی اٹھا ہوں۔ تو اسی کے مطابق اس کے غلام جو ہیں مختلف طریق کے حصے ہیں، یعنی کرسچن ہسٹری کے مطابق وہ 200 سال سے زیادہ عرصہ ہے، اور پھر اسلامی تاریخ کے مطابق کوئی 300 سال، 306 سال، یا قرآن کے مطابق 309 سال۔ لیکن ایک بات کے لیے آج آپ کو برکت ملے گی کہ جو مسیحا کے غلام ہیں وہ مرے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ایک دن سب جی اٹھیں گے، اور وہ ہوا میں اڑ کر اپنے خداوند کا استقبال کریں گے، اور پھر لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ حضور المسیح کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بڑا دلچسپ آج کے ہفتے کا پروگرام ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور قرآن شریف میں مسیحی مومنین کا اور چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا میں اور بیان کر دوں، اور جب آپ انٹرنیٹ پہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو 7 سلیپرز کے نام سے بھی یہ آپ کو قصہ ملے گا آج کی اس معتبر دنیا کے اندر۔ اب میں جو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تمام کا تمام جو مواد ہے یہ مسیحی نہیں ہے بلکہ اسلامی مواد ہے، اور اس کا ہم نے آغاز بھی قرآن شریف سے کیا ہے۔ اور تھوڑی سی تشریح اسلامی تاریخ سے بیان کر دوں، اسلامی ہسٹری میں یہ لکھا گیا ہے کہ اصحاب کہف یا یاران غار ان مسیحی صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو نہیں، مسیحی صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کی تو جو اناؤنسمنٹ ہے وہ آ کر صدیوں بعد میں ہوئی، یعنی 600 سمتھنگ کے اندر، اور لکھا ہے کہ
یہ ان مسیحی صاحبان ایمان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے قدیم روم کے حکمران، جس کو ہم نے DCS کہا تھا، اسی کو دقیانوس، اور اس کا سن بھی لکھا ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، 201 سے لے کر 251 تک، یعنی 250 تک، کہ ظلم سے بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ یعنی ان نوجوانوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ یہ لوگ سوائے ایک چرواہے اور اس کے کتے کے سب جو تھے امراء اور حکومت میں اچھے لوگ مانے جاتے تھے، وہاں پہنچ کر ان سب پر جو ہے وہ نیند طاری ہو گئی، اور وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 8 سے 26 میں ان کی داستان کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح مسیحی مبلغ بھی اور ان کی تاریخ میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور شیعہ احادیث میں اصحاب کہف کو امام مہدی کے اصحاب میں شمار کیا گیا ہے۔ تو میں بغیر کسی ایگزیجریشن کے، بغیر کسی کٹ کے آپ کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا، اور پھر یہ واقعہ کہاں پر ہوا، یہ واقعہ کس جگہ پر رونما ہوا، اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور مشہور قول کی بنا پر یہ غار موجودہ ترکی جو ہے، جس کو ہم ٹرکی کہتے ہیں، کہ صوبہ ازمیر میں، اس کو جو اردو میں لکھا گیا ہے افسوس یا افسس، اور جس کو ہم افسس کہتے ہیں، اس شہر میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پیارے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم دعا کریں گے اور اگلے ہفتے اسی سے ہم آغاز کریں گے۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں مسیح یسوع کے لیے اور اس کے ایماندار بندوں کے لیے، جس کو تو نے دنیا کے لیے نشانی بنایا، اور ان کا قصہ اور تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں، اور مسیحا کا قول پورا ہوتا ہے کہ زندگی اور قیامت حقیقت ہے، اور واقعات اس کے ماننے والے جی اٹھیں گے۔ یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پیارے بہن بھائیو، دوستو، عزیزو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔